یہ رمضان کیسا مہینہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی۔ یہ 5 اسپیشل چیزیں ہیں، یہ 5 خاص چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ سنو جو ہمیں ملنے والی ہیں۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، غور سے سنیے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں شام کے وقت ان کے منہ کی بو، روزہ دار پورا دن بھوکا رہتا ہے نا، اس کے منہ سے ایک بو آتی ہے، چونکہ پیسٹ وغیرہ بھی نہیں کر سکتے، تو اب کئی لوگ اس کو عجیب فیل کرتے ہیں کہ یار روزہ رکھا مگر منہ میں بدبو ہو گئی۔ نہیں، سنو میرے آقا فرماتے ہیں شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ کیا بات ہے روزہ دار کی، سبحان اللہ۔ تیسری بات، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اے خوش نصیب روزہ داروں، ذرا سوچو، آج ہم کسی نیک شخص کو دیکھیں، کسی عالم دین کو دیکھیں، کسی بزرگ کو دیکھیں، تمنا ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے دعا کر دیں، بڑی اچھی بات ہے، کروانا چاہیے، مگر روزہ دار کے وارے نیارے تو دیکھیں کہ روزہ دار روزہ رکھے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی فضیلت میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، تیاری دیکھو، تم رمضان کی تیاری کر لو، پھر دیکھو تمہارے لیے جنت میں تیاریاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ گویا رمضان کے روزہ داروں کے لیے جنت تیار کی جاتی ہے، جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ اور 5واں کرم کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے۔ مزدوری ملنے کی رات، انعام ملنے کی رات ہوتی ہے جو کہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن سنا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ only there are 2 conditions کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے، اب برے کاموں کی طرف نہ جائے۔ قرآن سنا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ only there are 2 conditions کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے، اب برے کاموں کی طرف نہ جائے۔ سیدی ابو مواہب رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب جو مشاہدات نبوی علیہ السلام پر مشتمل ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر سو گیا، میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے سرحانے تشریف فرما دیکھا۔ میں نے عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور تم میرے غلام۔ ہائے ہائے، کیا خوبصورت بات انہوں نے سنی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس پر راضی ہوں۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اس پر راضی ہو تو مجھ پر درود بھیجتے وقت کامل درود کیوں نہیں بھیجتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی طوالت کی وجہ سے۔ فرمایا جب درود و سلام پڑھو تو اول اور آخر خواہ ایک بار ہو بھیجا کرو۔ میں نے عرض کی حضور وہ کامل درود کس طرح پڑھا کروں؟ تو اب میرے آقا نے کون سا درود تعلیم فرمایا آج یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی بہت خوبصورت درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھتے رہنا چاہیے، یہ درود پاک بھی اگر یاد ہو جائے تو اس کو بھی پڑھیں اور اس کی بھی خوب برکت لوٹیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ وحدہ لا شریک چاہے تو یہ چند منٹوں میں ساری دنیا سے یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف لاک کیوں نہیں لگاتے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کیوں نہیں جھکاتے؟ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں لاتے؟ ارے کرونا سے بچ بھی گئے، موت سے تو نہیں بچیں گے نا۔ جو وقت آنا ہے، جو لمحہ آنا ہے، اس دن مجھے اور آپ کو جانا ہے۔ تو خدا را پلیز انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ کوئی گھر پر بلائے نا، آئے بھائی ذرا میرے گھر پر آئیے گا، نیا گھر لیا ہے، آپ کی دعوت ہے، گھر بھی جائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، اس کے سامنے یہی کہیں گے کیا گھر بنایا ہے، شاندار گھر بنایا، ڈرائنگ روم تو بہت اچھا ہے، باہر نکل کے کہیں گے دو نمبر کے پیسوں سے بنایا ہے۔ یعنی کمال ہے یار، ساتھ دوستی ہے لیکن دل میں حسد پال کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی دوست آ کر بتائے نا یار نئی گاڑی لی ہے، ارے کیا زبردست گاڑی، کلر بھی بہت اچھا ہے، ارے ماڈل بھی زبردست ہے، ویری گڈ، جیسے ہی وہ نکلا سود کے پیسوں سے لی ہوگی۔ تمہیں کیوں پرابلم ہے یار؟ اس نے کسی بھی پیسے سے لی، ہم کیوں؟ اچھا اس کا کیا بگڑا؟ اس کی گاڑی واپس نہیں آ گئی، اللہ نے دینا ہے اس کو اور دے گا۔ گناہ آپ کو مل گیا، تکلیف آپ کو مل گئی، ٹینشن آپ نے لے لی۔ نکالو اپنے دلوں سے ان بیماریوں کو، اور یقین کریں اگر یہ دل حسد سے پاک ہو گئے نا، اگر یہ دل بدگمانی سے پاک ہو گئے، ہماری لائف پرسکون ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کاروباری جو جس کو بزنس جیلسی کہتے ہیں ختم ہو جائے گی۔ جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔ اور آقا کریم نے فرمایا بعض اوقات سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے۔ تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو، میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا، تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم نہیں کر سکتی، پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ حشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوں گے، جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی تر و تازہ ہو۔ اللہ ہمیں حضور کی نگاہیں نصیب فرمائے، اللہ اجڑے باطن سوار دے اور من میں چراغاں کر دے۔ حضور کی محبت کے بغیر زندگی زندگی ہی نہیں ہے، زندگی کے پلے ہی کچھ نہیں اگر حضور کا پیار نہیں ہے، حضور کا ادب نہیں ہے، تو سارا دین ان کی محبت کا نام ہے۔ لا دین لمن لا محبت علی، اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس حضور کی محبت کا جوہر نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی۔ کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں ہی ہو گیا، وہ بعض کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑ گیا۔ بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑھتا، درود ہے ہی سیدھا، یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے،
اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، چاہے وہ پرتکلف ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب بھی بھوک ستاتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کے لے آتے اور اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ لائے اور کھانا تیار تھا تو کہا کہ اللہ کا مبارک نام لیجیے اور شروع کیجیے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو کہا کہ میاں تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ میں تجھے اللہ کے نام پہ ہی تو کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو اس کا نام ہی گوارا نہیں کرتا تو پھر کیا باقی بچا؟ اس نے کہا روٹی کے چند لقموں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں بتوں کا پجاری ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، لیکن میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے، اپنے بتوں کے ساتھ تیری یہ وفا ہے، تو سن پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل آ گئے، رب کا سندیسہ دیا، ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام لینا گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70-80 کے پیٹے میں ہوگا۔ تو کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈھونڈ رہا، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا تو آواز دی، او میاں آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا آ جاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا، آ جاؤ۔ آیا دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا شروع ہوا تو کہنے لگا کہ پہلے تو بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے کہ رب کا نام نہیں لوگے تو کھانا نہیں دوں گا، ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اسی رب کا سندیسہ آیا ہے کہ مجھے بھی تو اتنا عرصہ ہوا کہ دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے۔ تو اس نے کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے بھی اس اپنے رب کا غلام بنا لے۔ تو جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو یہ نہیں دھوکہ کھانا چاہیے کہ فلاں کے پاس رزق کتنا ہے اس لیے وہ اللہ کا مقبول ہے، فلاں تخت حکومت میں بیٹھا ہے اللہ کا مقبول ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کے منکر ہیں، اس کے وجود کے منکر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا عطا کرتا ہے۔ بلکہ فرمایا اگر تمہارا مجھے لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں، چونکہ ان کو سب کچھ دنیا پہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن مسلمان کہیں گے ہم تو پھر مار ہی دیے گئے۔ تو تمہاری دل جوئی مقصود ہے، تمہارا لحاظ ہے، ورنہ ہم ان کو اتنا دیں کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں۔ یہ فرعون جو تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بلکہ کہا آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور اپنی پرستش کرواتا تھا ساری زندگی، کوئی بیماری تو دور کی بات ہے اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا۔ رزق اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتا۔ وہ صرف رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، صرف مومنوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو دین دے دیا گیا ہے۔